والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اور فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں سجدے سے روکا جس کا تمہیں حکم ہوا؟ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، میری تخلیق آگ سے ہوئی اور اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان کہ رب ذوالجلال نے سن صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان کہ رب ذوالجلال نے سن اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خالق کائنات نہ جھکے سرانو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع نال اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم، جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا اور پچھلی آیا مقدسہ دا کچھ حصہ میں پرسوں عرض کیتا ہے اور کچھ حصہ تفصیل دا میں عرض کرنا ہے. دعا ہے خالق کائنات آمین زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو سارے نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان دا ذکر فرمایا کہ اس نے سجدے کو جس وقت انکار کیتا، اس نو انکار دی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جو کو آکھیا اس دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دے ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مقام تے قرآن پاک دے وچ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، 7 صورتاں دے وچ. تو جس وقت یہ خلاصہ کچھ تھوڑا جہا عرض کر دیاں، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک اسی آدم علیہ السلام نو سونی صورت دے وچ پیدا فرمایا اور سارے ملائکہ نو آکھیا کہ ساڈے آدم دے واسطے سجدہ کرو. جس وقت سب نے سجدہ کیتا سوائے ابلیس تو، وہ سجدہ کرن والیاں دے وچوں نہ ہویا. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی اپنے دست قدرت دے نال، حضرت آدم علیہ السلام دا پترا مبارک جس وقت تیار ہویا تو شیطان فرشتیاں دے نال ویکھن واسطے آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت کرن واسطے جس وقت آئے سارے فرشتے، یہ شیطان جڑا سی یہ فرشتیاں دا سردار سی، استاد سی، فرشتے دے کولوں سکھ دے ہوندے سن. چپے چپے تے اس نے عبادت کیتی، حتیٰ کہ علماء کرام فرماندے ہیں کہ 80,000 سال تک عبادت دے وچ مشغول رہے. سبحان اللہ. جس وقت فرشتیاں دے نال یہ بھی حضرت آدم دی زیارت واسطے آیا تو چاروں طرف گھوم کے حضرت آدم دے پتلے نو ویکھ کے فرشتیاں نو کہن لگا یہ کوئی ایڈا خاص نہیں ہے، یہ جڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو بنایا ہے، انسان کوئی ایڈا خاص نہیں ہے، سارے نال افضل اور اعلیٰ نہیں ہے. جگہ جگہ یہ خوراک نہیں، زیادہ کھا لوے گا تو اٹھ نہیں سکے گا اور اگر نہ کھا سکے گا تو تاں بھی اٹھ نہیں سکے گا. لیکن یہ کھبی سائڈ تے پیٹی جی پئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس دی وجہ تو یہ فضیلت ہوئے، یعنی دل نو ویکھ کے وہ پریشان ہویا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عظمت اور یہ فضیلت جڑی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ تو ہوئے، وگرنہ ہور تو یہ کوئی خاصیت میرے نظر نہیں آتی. تو قصہ مختصر اشارتاً صرف انشاءاللہ عز و جل میں عرض کراں گا. تو جس وقت پتلا تیار ہو گیا، سجدے دا حکم ہویا فرشتیاں نو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو. تو جس وقت سجدے دا حکم ہویا ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا
کہ میں سجدہ نہیں کراں گا، رب ذوالجلال نے فرمایا قال ما منعک، اے ابلیس تینوں کیڑی چیز نے سجدے تو روکے ہے؟ ساڈے حکم دی تعمیل تو کس چیز نے روکے ہے؟ اللہ تسجدا کہ حکم ہویا سجدے دا، اس امر تو اس چیز دا تینوں حکم ہوئے اللہ تسجدا تو سجدہ کیوں نہ کیتا؟ تو اس ابلیس نے کو جواب دیتا، وہ دی شکل بگڑ گئی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جس وقت وہ اکڑ کے کھڑا ہو رہا نا، پہلے نورانی شکل سی، بڑی خوبصورت شکل سی، جس وقت سجدے تو انکار کیتا اکڑ کے کھڑا رہا، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پیٹھ مروڑ کے کھڑا ہو گیا، اپنی شکل دوسری طرف کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو جس وقت فرشتیاں نے ویکھیا نا شکل بگڑ گئی ہے، تو فرشتیاں نے فوراً سجدے دے وچ سر جھکا دیتا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو سانو سجدے دی توفیق عطا فرمائی۔ تو جس وقت رب ذوالجلال نے پوچھا، اگوں جواب دیندا ہے قال انا خیر منہ، کہ میں سجدہ کیویں کراں، میں ادے تو افضل، میں ادے تو بہتر ہاں۔ قال انا خیر منہ، یہ انا والی چیز جس وقت آئی نا، انا میرے رب ذوالجلال نو پسند نہیں، انا تکبر نو کہندے نے۔ انہیں آکھیا انا، تو رب ذوالجلال نے جنت دے وچوں نکال دیتا۔ قال انا خیر منہ، کہ میں یہ تیری تخلیق جڑی ہے اس تو زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوں۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ ضروری نہیں ہے کہ افضل نو ہی مفضول سجدہ کرے، یہ نقطہ سمجھن والا ہے، بڑی محبت والا نقطہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ افضل نو ہی ہمیشہ مفضول سجدہ کرے۔ افضل کہندے نے زیادہ عظمت والے نے، مفضول کہندے نے ادنا عظمت والے نے، تھوڑی عظمت والے نے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک نقطہ سمجھا جاواں اس دے بارے دے وچ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ فضیلت والے نے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضرت یعقوب باپ نے، یوسف بیٹے نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بجائے زیادہ عظمت والے ہون دے حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے۔ دوسری مثال، کعبہ زیادہ افضل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تیرے تے میرے نبی زیادہ افضل نے یا کعبہ افضل ہے؟ میرے محبوب زیادہ افضل نے، لیکن میرے محبوب نے بجائے افضل ہون دے ساری کائنات نالو افضل، ساری کائنات دی حقیقت میرے محبوب نے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ افضل ہون دے باوجود سجدہ کعبے نو کیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، علماء کرام فرماندے نے یہ ضروری نہیں ہے کہ افضل نو ہی ہمیشہ مفضول سجدہ کرے، کدی کدی مفضول بھی افضل نو سجدہ کرتا ہے۔ اس نے آکھیا کہ میں افضل ہاں، افضل کس وجہ تو کہ میری تخلیق پہلے ہوئی، یہ تخلیق آج ہو رہی ہے، اس نو پیدا آج کیتا جا رہا ہے، میں ہزارہ سال پہلے تخلیق کیتا گیا۔ دوسری وجہ ہے جڑی اس آیہ مقدسہ دے ذکر ہوئی، اس نے آکھیا کہ میں اگ تو بنیا، اگ زیادہ فضیلت والی، اور مٹی، یہ مٹی تو بنے، یہ مٹی دی فضیلت جڑی وہ گھٹ ہے، اس وجہ تو اس بنیاد تے اس نے سجدہ نہ کیتا۔ بے شمار اس نے بحث مباحثہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے رکھے، بے شمار دلائل رکھے۔ چند ایک محبت والی گلاں اس واقعے دے زیر تحت میں عرض کراں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دا جس وقت پتلا مبارک تیار ہویا تو روح نو حکم ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا، روح چونکہ نورانی ہے اور لطیف تر ہے، نور دی بنی ہوئی ہے، روح دی حقیقت نور ہے، تو جس وقت روح نو حکم ہویا نا کہ آدم علیہ السلام دے جسم دے وچ پتلے دے وچ جا، جس وقت گئی نا تے گھبرا کے واپس آ گئی، گھبرا کے واپس آ گئی، یا اللہ معاف کری، میں اس اندھیرے دے وچ نہیں رہ سکتی، میں یہ اندھیرے دا گھر ہے، میں اندھیرے دے وچ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور مبارک نو حضرت آدم دی پیشانی دے وچ چمکا دیتا، اور پھر حکم ہویا روح ہون جا کے دیکھ، تو جس وقت روح اندر گئی نا
تو پھر اندروں ہی پکار دی ہن میرا باہر آن نوں دل نہیں کرتا، ہن میرا اندر ہی دل لگ گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے وچ جس وقت تیرے تے میرے پیارے محبوب دے نور نو چمکایا گیا، یاد رکھو میرے عزیز محترم، نور دی اگر بحث چھیڑا تے بہت لمبی ہے۔ میرے محبوب دا نور ساری کائنات نو بناؤن تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں تیرے تے میرے پیارے محبوب دے نور نو جلوہ گر فرمایا، اور اس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کیتا۔ وہ سجدہ 70,000 سال دا سجدہ سی۔ پھر سجدے دے وچوں سر اٹھایا جس نو اسی قوما آکھدے ہیں، یعنی دو سجدیاں دے درمیان بیٹھنا، جس وقت قوما کیتا وہ قوما بھی 70,000 سال دا سی، اور پھر دوسرا سجدہ کیتا وہ سجدہ بھی 70,000 سال دا۔ یہ دلیل حدیث مبارکہ تھوڑی گوش گزار کر دیا۔ حضرت جبریل کو پوچھیا میرے محبوب نے، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اج دس تا صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی عمر دا مینوں کوئی اندازہ نہیں، صرف اتنا اندازہ ہے، خود اندازہ لگا لو کہ میری عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حجاب دے وچ ایک تارا چمکدا ہوندا سی، چوتھے حجاب دے وچ ایک تارا چمکدا ہوندا سی، 70,000 سال تو بعد وہ چمکدا سی۔ میں اس نو اپنی عمر دے وچ 72,000 مرتبہ ویکھیا۔ ایک روایت ہے کہ تیرے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینوں اس وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اے جبریل اس ستارہ میں ہی سا۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار مبارک پیشانی تو ہٹائی نا، تو جبریل نے تڑپ کے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں اس وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، یہ وہی ستارہ ہے جڑا میں چوتھے حجاب دے وچ ویکھدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک ظاہراً 63 سال سی، لیکن حقیقت میرے محبوب دی اللہ ہی جاندا ہے کہ کتنی عمر مبارک سی۔ تو جس وقت پیشانی دے وچ نور محمدی رکھیا گیا کہ پھر لطیف تر نورانی روح جڑی ہے اس میں قرار آ گیا۔ تو رب ذوالجلال نے جس وقت فرشتیاں نو حکم دیتا تو ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، وجہ پوچھی گئی، اس نے اپنے وجہ بحث مباحثہ چھیڑ دیتا۔ رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے ابلیس اے شیطان اج تو بعد مردود ہے، تو میری جنت دے وچوں نکل جا۔ یہ سارا واقعہ جنت دے وچ ہو رہا سی۔ جس وقت جنت دے وچوں دھتکاریا گیا اس نے عرض کیتی یا اللہ 80,000 سال تیری عبادت کردا رہا، کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں کی منگدا ہے؟ اس نے آکھیا یا اللہ مینوں موت نہ آوے، مینوں کدے بھی موت نہ آوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تینوں موت نہ آوے، موت تو ہر چیز نو ہونی ہے، موت نو بھی موت ہونی ہے، تو کیویں بچ سکتا ہے؟ اس نے آکھیا یا الہ العالمین پھر کچھ تو مہلت ہونی چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے شیطان اے ابلیس جا پھر تینوں قیامت دے دن تک موت نہیں آوے گی، جس وقت تک پہلا سور نہیں پھونکیا جاوے گا اس وقت تک تینوں موت نہیں آوے گی۔ تو اس نے جس وقت یہ سنیا نا کہ مینوں اتنی زیادہ مہلت دے دیتی، اس نے آکھیا عرض کیتی یا الہ العالمین میں پھر جڑے آدم دے وچوں اولاد پیدا ہوئے گی نا، اولاد آدم، اس نو بھٹکاواں گا، میں سجیوں بھی آواں گا، میں کھبیوں بھی آواں گا، میں سامنے بھی آواں گا، میں پیچھوں بھی آواں گا، ہر طریقے نال بھٹکاواں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے شیطان لعین تو دو سمتاں چھوڑ گیا، تو سجیوں بھی آیا آویں گا، تو کھبیوں بھی آویں گا، تو پیچھوں بھی آویں گا، تو سامنے بھی آویں گا، لیکن دو سمتاں تو چھوڑ گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ جڑا سجدے میں سر جھکا دے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا، جڑا دعا واسطے ہاتھ بٹا دے گا میں اس کو بھی معاف کر دیاں گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس شیطان لعین نو دھتکار دیتا، جنت دے وچوں نکال دیتا، اور قیامت والے دن تک اس لعین تے رب ذوالجلال او دے فرشتے او دے بندے لعنت کردے رہن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے نال سمجھن دی سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.